السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 10 اکتوبر 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 6 ربیع ثانی 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ ہندوستان کے بڑے تجارتی اداروں میں سے ایک ٹاٹا سینس کے صدر نشین رتن ٹاٹا کا 86 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ رتن ٹاٹا نے چہارشنبے کی رات ممبئی کے برچ کینڈی اسپتال میں آخری سانس لی۔ عمر سے متعلق مسائل کی وجہ سے انہیں کچھ دن پہلے یہاں داخل کرایا گیا تھا۔ چہارشنبے کی رات دیر گئے ان کی میت کو اسپتال سے گھر لے جایا گیا۔ ان کے جسد خاکی کو آخری درشن کے لیے ممبئی کے نیشنل سینٹر فار پرفارمنگ آرٹس ہال میں رکھا گیا ہے۔ لوگ آج جمعرات کی صبح 10 بجے سے ان کے آخری درشن کر رہے ہیں اور یہ دوپہر 3:30 بجے تک جاری رہے گا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے کا کہنا ہے کہ رتن ٹاٹا کو ریاستی اعزاز کے ساتھ آخری الوداع دیا جائے گا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ نے رتن ٹاٹا کے انتقال پر کہا کہ ملک کا قیمتی جوہر کھو گیا ہے۔ رتن جی ٹاٹا اخلاقیات اور کاروباری شخصیت کا ایک منفرد اور مثالی امتزاج تھے۔ رتن جی ٹاٹا ایک زندہ لیجنڈ تھے جنہوں نے ٹاٹا گروپ کی تقریباً 150 سال پر محیط فضیلت اور دیانتداری کی روایت کے ساتھ کامیابی سے رہنمائی کی۔ فیصلہ سازی کی صلاحیت اور ذہنی قوت نے وقتاً فوقتاً ٹاٹا گروپ کو نئی صنعتی بلندیوں تک پہنچنے میں مدد کی تھی۔ میں انہیں دلی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آن جہانی رتن جی ٹاٹا کی آخری رسومات پورے مہاراشٹر کے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے آج جمعرات کی صبح صنعت کار رتن ٹاٹا کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ ٹاٹا چیئرمین ایمریٹس ٹاٹا سینس چہارشنبے کی رات ممبئی کے برچ کینڈی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں بزنس ٹائکون کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے کہا، رتن ٹاٹا کے افسوسناک انتقال سے ہندوستان نے ایک ایسے آئیکن کو کھو دیا ہے جس نے کارپوریٹ ترقی کو قوم کی تعمیر اور اخلاقیات کے ساتھ ملایا تھا۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے انسان دوستی اور خیراتی کاموں میں ٹاٹا کے تعاون پر روشنی ڈالی اور انہیں انمول قرار دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی تاجر رتن ٹاٹا کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وہ ٹاٹا کے انتقال سے انتہائی تکلیف دہ ہیں اور رتن ٹاٹا کی قیادت اور معاشرے میں ان کے تعاون کو اجاگر کیا۔ کاروباری شخصیت رتن ٹاٹا چیئرمین ایمریٹس ٹاٹا سینس چہارشنبے کی رات انتقال کر گئے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اور انڈین نیشنل کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے آج جمعرات کی صبح صنعت کار رتن ٹاٹا کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ 80 سالہ تجربہ کار صنعت کار رتن ٹاٹا چہارشنبے کی رات ممبئی کے برچ کینڈی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ بزنس ٹائکون کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا، رتن ٹاٹا ایک ویژن رکھنے والے آدمی تھے۔ انہوں نے کاروبار اور انسان دوستی دونوں پر ایک دیرپا نشان چھوڑا ہے۔ ان کے خاندان اور ٹاٹا برادری کے ساتھ میری تعزیت ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ ٹاٹا کے انتقال سے ہندوستان نے ایک انمول بیٹا کھو دیا ہے۔ کھڑگے نے کہا، شری رتن نیول ٹاٹا کے انتقال سے ہم نے ہندوستان کے ایک انمول بیٹے کو کھویا ہے، ایک ایسے انسان دوست جس کی ہندوستان کی جامع ترقی اور ترقی کے لیے وابستگی سب سے اہم رہی۔ شری ٹاٹا غیر واضح سالمیت اور اخلاقی قیادت کے مترادف تھے۔ ہریانہ اور جموں کشمیر اسمبلی انتخابی نتائج پر کانگریس میں خوشی اور غم کا ماحول دونوں دیکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہریانہ میں جس طرح سے کانگریس پر امید تھی اور بیشتر ایگزٹ پول بھی اس کے حق میں تھے، یہاں تک کہ نتائج سے پہلے ہی وزیر اعلیٰ کے لیے بھاگ دوڑ بھی شروع ہو گئی تھی، مگر نتیجہ اس کے برعکس آنے سے کانگریس میں خوشی کم اور ماتم زیادہ ہے۔ چہارشنبے کی شام پارٹی نے اپنے لیڈروں کے ہمراہ الیکشن کمیشن سے رجوع ہوئے اور ان سیٹوں کے مشکوک نتائج کے تعلق سے شکایت درج کرا دی جن پر ہار جیت کا فرق بہت کم رہا یا یہاں پر بی جے پی کی جیت پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ پارٹی کے اعلیٰ سطحی وفد نے دہلی میں الیکشن کمیشن کے دفتر جا کر باقاعدہ میٹنگ کی اور پریزنٹیشن دیتے ہوئے بتایا کہ کہاں کیا گڑبڑی ہوئی ہے اور کانگریس کو کیا شکایت ہے۔ اس وفد میں کے سی وینوگوپال، اشوک گہلوت، بھوپندر سنگھ ہڈا، جے رام رمیش، ابھیشیک منو سنگھوی، اجے بھان، اجے ماکن اور پون کھیڑا شامل تھے۔ الیکشن کمیشن سے ملاقات کے بعد کانگریس کے سینئر لیڈر اور ترجمان پون کھیڑا نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ 20 سیٹوں پر ووٹوں کی گنتی میں ہوئی گڑبڑی کی تحریری شکایتیں ہمیں موصول ہوئی ہیں اور 7 حلقوں سے پورے دستاویزات آئے ہیں۔ ان سبھی کو ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا ہے۔ راجستھان کے اجمیر شہر میں واقع عالمی شہرت یافتہ درگاہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف مسلسل ہو رہی سازشوں اور الزامات کی کوششوں کے خلاف درگاہ کے خدام جمعے کو احتجاج کریں گے۔ اجمیر میں درگاہ سے وابستہ خادموں کی مرکزی تنظیم انجمن
معینیہ فقریہ چشتیہ خدام خواجہ صاحب سید زادگان کے صدر غلام کبیریہ اور سیکریٹری سید سرور چشتی نے میڈیا کو بتایا کہ کچھ لوگ لگاتار ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دہلی کے ایک شخص نے خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے مندر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے، جبکہ دوسرے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف ہمارا غم و غصہ بڑھ رہا ہے، اس لیے ہم نماز جمعہ کے بعد درگاہ شریف کے مرکزی نظام گیٹ پر احتجاج کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہریانہ میں پارٹی کی جیت یقینی ہوتے ہی اب ملک کی انتہائی اہم انتخابی ریاست مہاراشٹر کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر لی ہے۔ انہوں نے مہاراشٹر میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کانگریس کو سخت تنقیدوں کا نشانہ بنایا۔ اس دوران مودی نے مسلمانوں کے حوالے سے کانگریس پر تنقید بھی کی اور مسلم ووٹرز کو رام کرنے کی کوششیں بھی کی۔ مودی نے کہا کہ کانگریس پوری طرح سے فرقے وارانہ بنیاد پر ذات پات کی سیاست پر الیکشن لڑتی ہے۔ کانگریس اور اس کے خاص قسم کے نیٹ ورک نے ان انتخابات میں عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ مودی نے جس تقریب میں یہ باتیں کہی، اس میں مہاراشٹر کے گورنر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے، نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنوس اور اجیت پوار اور دیگر اہم وزراء اور معزز شخصیات موجود تھیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہریانہ نے بتا دیا ہے کہ ملک کا مزاج کیا ہے۔ 2 میعاد پوری کرنے کے بعد مسلسل تیسری بار منتخب ہونا تاریخی ہے، لیکن کانگریس کا پورا ماحولیاتی نظام، اربن نکسلیوں کا پورا ٹولہ عوام کو گمراہ کرنے میں مصروف تھا، مگر کانگریس کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کشمیر میں حکومت سازی کی تیاریاں شروع کر دی ہے۔ انہوں نے اس تعلق سے کہا کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد کی حکومت تشکیل پاتے ہوئے ہم سب سے پہلے کابینہ میٹنگ میں جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی قرارداد منظور کریں گے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سازی کے لیے ہم نے اپنے تمام اراکین اسمبلی اور اتحادی پارٹی کے اراکین اسمبلی کی حمایت کے خط طلب کر لیے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں یہ تمام خط اور حکومت سازی کے دعوے کا خط لے کر ہم ایل جی سے ملاقات کریں گے۔ عمر عبداللہ نے یہ بھی واضح کیا کہ ان کی حکومت سبھی کے لیے ہوگی جنہوں نے انہیں ووٹ دیا ہے، ان کے لیے بھی، اور جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ہے ان کے لیے بھی۔ ساتھ ہی این سی کانگریس حکومت کشمیر اور جموں کے درمیان بڑھتے فاصلوں کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ میرٹھ اتر پردیش میں تہواروں کے دوران مہندی لگانے والوں کو اپنی شناخت ظاہر کرنی ہوگی اور نام کی تختیاں لگانی ہوگی۔ اس بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے میرٹھ میں بینر بھی لگائے گئے ہیں۔ اب تک نام پلیٹ کا تنازع صرف کھانے پینے کو لے کر چل رہا تھا، لیکن اب بات مہندی تک آ گئی ہے۔ اتر پردیش کے میرٹھ میں مندروں کے باہر لگائے گئے یہ پوسٹر کافی بحث کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔ مہا منڈلیشور نے اس حوالے سے وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ سے بڑا مطالبہ بھی کیا ہے۔ میرٹھ میں مہندی کو لے کر ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ میرٹھ کے کینٹ علاقے میں بالاجی مندر کے باہر لگایا گیا بڑا بینر موضوع بحث بن گیا۔ اس بینر پر لکھا ہے کہ ہندو تہواروں پر شناخت دیکھ کر مہندی لگوائیں اور بہن بیٹی کو بچائیں۔ یہ بینر پورے میرٹھ میں اور سوشل میڈیا پر بھی نظر آ رہا ہے۔ جس شخص نے بینر لگایا ہے وہ نرموہی اکھاڑے کے مہا منڈلیشور مندر داس مہاراج ہیں۔ نرموہی اکھاڑے کے مہا منڈلیشور مہندر داس مہاراج سے جب ان بینروں کے بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے الزام لگانا شروع کیا کہ غیر برادری کے لوگ کلاوا باندھنے کے بعد مہندی لگاتے ہیں۔ اپنی نام کی پلیٹ لگائیں اور پھر مہندی لگائیں، کیونکہ وہ تمام خواتین جو مہندی لگوانے آ رہی ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس سے مہندی لگوا رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ دسہرہ تہوار سے 3 دن قبل ہی ڈی ایس سی 2024 کے منتخب امیدواروں کے گھر میں دسہرے کی خوشیاں آ چکی ہے، کیونکہ حکومت نے وعدے کے مطابق ڈی ایس سی کے ذریعے 11,062 ٹیچرز کی جائیدادوں پر تقررات عمل میں لاتے ہوئے احکامات حوالے کیے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے لال بہادر اسٹیڈیم میں ایک بڑی تقریب میں ڈی ایس سی کے منتخب امیدواروں میں احکامات تقرر حوالے کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ الیکشن سے قبل میں نے بے روزگار نوجوانوں سے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو روزگار چاہیے تو کے سی آر، کے ٹی آر، ہریش راؤ کو بے روزگار بنائیں۔ میرے کہنے کے مطابق نوجوانوں نے کے سی آر اور کے ٹی آر کو بے روزگار کر دیا ہے اور آج حکومت آپ کو روزگار فراہم کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا کہ گاڑیوں کے اسکریپ پالیسی کو ریاست میں لاگو کیا جائے گا۔ 15 سال سے زائد قدیم ذاتی گاڑیوں کو رضاکارانہ طور پر اسکریپ کرنے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے خصوصی رعایت دی جا رہی ہے۔ بین ریاستی تعلقات میں مشکلات پیدا ہونے کی وجہ سے ریاست میں سارتھی واہن پورٹل میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گاڑیوں کی جانچ کے لیے مناسب طریقہ کار پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت کے ساتھ مشاورت کرتے ہوئے ایک آٹومیٹک ٹیسٹنگ سینٹر قائم کیا جائے گا۔ ہر سینٹر پر 8 کروڑ روپے کے مصارف ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پرانی سرکاری گاڑیوں کو ای آکشن کے ذریعے مرحلہ وار اساس پر ختم کر دیا جائے گا۔
BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے کانگریس حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ تلنگانہ میں بلڈوزر کلچر پر عمل کر رہی ہے جو اتر پردیش میں یوگی حکومت کی جانب سے شروع کردہ کلچر ہے۔ تلنگانہ بھون میں شہر کے شری لنگم پلی کے کانگریس لیڈر محمد علاؤالدین پٹیل اور ان کے سینکڑوں حامیوں نے BRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر سابق وزیر داخلہ محمد محمود علی، BRS کے سینئر قائد شیخ عبداللہ سہیل اور دوسرے موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ کانگریس حکومت نے عوام سے کیے گئے وعدوں بالخصوص 6 ضمانتوں پر عمل آوری کو چھوڑ کر غریبوں کے مکانات کو منہدم کرنے کا پروگرام شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت نے سماج کے ہر طبقے کے ساتھ 420 وعدے کیے تھے لیکن ان میں ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ موسیٰ ندی کی غریبوں کے لیے مصیبت بن کر رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال کے اندر 2 لاکھ سرکاری ملازمتوں پر تقررات کرنے کے نوجوانوں سے وعدہ کرتے ہوئے ان کے ووٹ حاصل کیے گئے۔ KTR نے کہا کہ جینور میں مسلمانوں کے دکانات کو جلا دیا گیا اور معصوم مسلم نوجوانوں کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ BRS پارٹی بہت جلد کانگریس کے فرقہ وارانہ ایجنڈے کو منظر عام پر لائے گی۔ ضلع عادل آباد سے تعلق رکھنے والے مختلف آدیواسی طبقات کے قائدین اور نمائندوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے جوبلی ہلز میں ان کی سرکاری رہائش گاہ پر ملاقات کرتے ہوئے اپنے طبقات کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ جینور کے حالیہ واقعے کے بعد قبائلی اور اقلیتی طبقات کے درمیان تنازعات کی یکسوئی اور اتحاد کو فروغ دینے کے جاریہ اقدامات کے ایک حصے کے طور پر یہ اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ ضلع عادل آباد کی انچارج وزیر ڈاکٹر ڈی سیتا کا اور خانہ پور کے رکن اسمبلی VB پاٹل جو طبقات کے درمیان مصالحت کے لیے سرگرم کام کر رہے ہیں، چیف منسٹر کے ساتھ اجلاس کا اہتمام کیا تھا۔ بات چیت کے دوران آدیواسی طبقات نے عادل آباد میں قبائلی طبقات کو درپیش چیلنجز کا طویل مدتی حل دریافت کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے ہریانہ اسمبلی انتخابات میں شکست کے لیے EVMs کو ذمہ دار ٹھہرانے پر کانگریس پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ جب کبھی کانگریس کو شکست ہوتی ہے تو وہ EVMs پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ EVMs کو ذمہ دار ٹھہرانا بہت آسان ہے۔ ایک نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے صدر مجلس اسدالدین اویسی نے کہا کہ میرے خیال میں BJP کو ہریانہ میں شکست ہونی چاہیے تھی۔ کئی ایسے عوامل تھے جو BJP کے خلاف جا رہے تھے۔ انہوں نے ہریانہ میں مخالف حکومت جذبات سے فائدہ نہ اٹھانے کے لیے کانگریس پر تنقید کی اور کہا کہ BJP کو کانگریس کے اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے جیت حاصل ہوئی ہے اور اس نے ایسی صورتحال کا فائدہ اٹھایا۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا کہ کانگریس کو 10 سالہ مخالف حکومت جذبات سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کانگریس کے اندرونی جھگڑوں کا فائدہ BJP نے اٹھایا ہے۔ دسہرہ تہوار کے موقع پر معمول کے نام سے دھمکیاں دینے کے الزام میں شنکر پلی پولیس نے 5 رپورٹرز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق شنکر پلی میں واقع ایک ہاسپٹل کے انتظامیہ کو دھمکانے کا رپورٹرز پر الزام ہے۔ انہوں نے ہاسپٹل کے مالک سے 10,000 روپے معمول کا مطالبہ کیا جس پر مالک نے انکار کر دیا۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ طلب کردہ رقم معمول کے طور پر دینے سے انکار پر ہسپتال کا اجازت نامہ منسوخ کروانے کی بھی دھمکی دی گئی۔ اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کرنے پر پولیس نے 5 رپورٹرز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے انتباہ دیا ہے کہ کوئی بھی میڈیا کے نام سے اس طرح کی غیر قانونی طور پر رقم وصول کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے شہریوں سے خواہش کی ہے کہ وہ اس طرح کے دھمکیوں پر بلا خوف و خاطر پولیس سے رجوع ہوں۔ شکایت کرنے والوں کے نام راز میں رکھے جائیں گے۔ ملعون یتی نرسنگانند کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کی گئی گستاخی کے خلاف ارباب طریقت آرگنائزیشن کے زیر اہتمام آج جمعرات کو بعد نماز مغرب سالار ملت میموریم آڈیٹوریم اردو مسکن خلوت میں مرکزی احتجاجی جلسہ عام منعقد کیا جا رہا ہے۔ ارباب طریقت آرگنائزیشن کے ذمہ داران سید احتشام قادری نقشبندی اور حافظ و قاری محمد ابرار احمد خان قادری ملتانی کے بموجب قرأت کلام پاک اور نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جلسے کا آغاز ہوگا۔ حیدرآباد کے علماء کرام و مشائخین اس احتجاجی جلسے سے خطاب کریں گے۔ ارباب طریقت آرگنائزیشن کے سرپرست اعلیٰ مولانا سید قادر محی الدین قادری جنید پاشا زرین کلا نے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر تعداد میں شرکت کی خواہش کی ہے۔ رکن قانون ساز کونسل اور روزنامہ سیاست کے نیوز ایڈیٹر جناب عامر علی خان نے صحافتی اصولوں سے اپنی وابستگی کا اعادہ کیا۔ اس بات پر زور دیا کہ وہ دیانت داری پر کبھی سمجھوتہ نہیں کریں گے چاہے وہ کسی بھی سیاسی عہدے پر کیوں نہ ہو۔ انجمن محبان اردو تلنگانہ کے زیر اہتمام منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے روزنامہ سیاست کے 75 سال مکمل ہونے اور MLC کے طور پر ان کی تقرری کے موقع پر عامر علی خان نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی توجہ پالیسی سازی اور عوام میں تعاون پر مرکوز ہے۔ انجمن کے صدر محمد مسکین احمد کی زیر صدارت تقریب کے دوران جناب عامر علی خان نے کمیونٹی کی خدمت کرنے کے موقع پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اقتدار یا عہدے کی کوئی خواہش نہیں ہے بلکہ حکومت کی پالیسی اور بجٹ کے فیصلوں کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔
اللہ کے فضل سے میں لوگوں کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کام کروں گا، کیونکہ میری توجہ ہمیشہ سے ہماری کمیونٹی کے مقاصد کو حاصل کرنے پر مرکوز رہی ہے۔ حیدرآباد میں حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے رکن اسمبلی ملون راجہ سنگھ نے کہا کہ اگر ہم بٹیں گے تو بانٹنے والے محفل سجائیں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی کے مہاراشٹر میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے ویڈیو کانفرنسنگ کی ویڈیو لنک کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کرتے ہوئے راجہ سنگھ نے مودی کے اس بیان کو پیش کیا جس میں مسلمانوں کے حوالے سے کانگریس پر تنقید کی جا رہی تھی۔ اس پر راجہ سنگھ نے ہندوؤں کو متحد کرنے کے لیے لکھا کہ اگر ہم بٹیں گے تو بانٹنے والے محفل سجائیں گے۔